بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے جو بظاہر آسان لگتے ہیں لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القابات سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچئے، اگر اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دیں کہ یہ جنتی ہے تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ آپ سوچیں، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسی، رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دن کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، سورۃ الملک کو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سورۃ اخلاص کو پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے ہی خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا۔
नाज़रीन मोहतरम, जो बंदा या बंदी कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, हत्ता कि चींटियाँ अपने सुराखों में और मछलियाँ समंदर में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। अल्लाह के एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना खालिद बिन मैदान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए ये सूरत ख़त्म होने तक फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। इसलिए जब तुम में से कोई भी दिन के आगाज़ में कोई भी सूरत पढ़ ले तो उसकी 2 आखिरी आयत छोड़ दे, फिर दिन के आखिरी हिस्से में उसे ख़त्म करे, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहें। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे देता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाला, इस सूरत को पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। तो जो भी मुसलमान मर्द या औरत नमाज ज़ोहर के बाद कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा तो वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि एक शख्स ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। उस शख्स ने किसी और को इस सूरत को पढ़ते हुए सुना, वो बार बार उसी को दोहरा रहा था। सुबह के वक्त उस शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अपने नामूसो इज़्ज़त की हिफाजत करती हो और शौहर की अताअत करती हो तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, जब कोई काम कहे तो उसकी अताअत करे और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ माल खर्च ना करे। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए औरतों की जमात, याद रखो कि तुम में जो नेक हैं वो नेक लोगों से पहले जन्नत में दाखिल होंगी, फिर उनके शौहर आएंगे, उनको गुस्ल देकर और खुशबू लगाकर शौहरों के हवाले कर दिया जाएगा। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन औरत का अमल 70 सिद्दीकीन के अमल के बराबर है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतें हूरों से अफजल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की औरतें अफजल हैं अपनी नमाज, अपने रोज़े और खुदा पाक की इबादत की वजह से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत गुनाह से बचे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे और शौहर की फरमाबरदारी करे, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। उनसे कहा जाएगा कि जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नती औरतों के बारे में न बतलाऊं? तुम्हारी जन्नती औरतों में से एक वो औरत जन्नती है जो खामन से मोहब्बत करने वाली हो, बहुत बच्चे पैदा करने वाली हो और अपने खामन से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली हो। खामन जब उससे नाराज़ हो जाए तो उसके पास जाती है, हत्ता कि अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि मैं उस वक्त तक पलक नहीं झपकूंगी जब तक तू मुझसे राज़ी ना हो जाए। आजकल की औरतों में मज़कूरा सिफ़ात की औरतें बहुत कम मिलती हैं। इस हदीस की रूह से औरत के अंदर मर्द से बेअतनाई और अकड़ने का जज्बा नहायत ही ख़तरनाक है। इसके बरअक्स खामद की नाराज़गी देखकर उसे मनाने और राज़ी करने वाला जज्बा औरत को जन्नत में ले जाने वाला है। आजकल की औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करने से गुरेज़ करती हैं, महज इसलिए कि उनके हुस्न में कमी आ जाएगी, या वसाइल की कमी का बहाना करती हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। वसाइल का बहाना अल्लाह ताला की रज़ाक़ियत पर तवक्कुल के मुनाफी है। अल्लाह हमें भी रिज़्क़ देता है और तुम्हारे बच्चों का रिज़्क़ भी अल्लाह के हाथ में है।
بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن خاوند کا حق متاثر نہ ہو، اس لیے ایسی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا اور عورتوں کو کثرت سے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا کہ ان کے پاس زیور ہے، کیا وہ اپنے خاوند اور اولاد پر صدقہ کر سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کا اور ایک صدقے کا۔ خاوند اگر غریب ہو تو بیوی کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین محترم، قرآن کی یہ سورۃ الاخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ آپ بھی جب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غضب کے 300 دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ اور ناراضگی۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ دنیا فانی ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔